نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ابو بکر خان بھائی. السلام علیکم ابو بکر بھائی, لائیو میں آپ کہاں سے سوال کریں جی اپنا؟ وعلیکم السلام علی بھائی, السلام علیکم. کیسے حال ہے, کیا خیریت ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ بہت خوشی تعالیٰ. ہو رہی ہے. مطلب میں جی یو کے سے ہوں. ہاں جی, برسٹل سے, تھارنبری. اور ادھر پاکستان میں پاکستان میں پشاور سے اور ملتان میں, 2 سٹیز کے اندر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہوں. جی ابو بکر تو بھائی علی بھائی اپنا میں سن سوال رہا ہوں آپ کو 2015 اور 16 سے کنٹینیوسلی سن رہا ہوں میں. ماشاء اور اللہ. میں نے بڑی ٹرائی کی ہے مطلب آنے کی, لیکن وہ سرکمسٹانس اس طرح کے بنے کہ میری ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اس سال میں انشاءاللہ آ رہا ہوں, میں اکتوبر میں, تو میں لازمی آپ کے بتاؤں گا, لازمی ملاقات ہوگی. بس جب بھی تو آئی آپ نو نے آپ آنا کا ہے ٹائم بہت پریشیس. تو آنا ہے. جی جی, وہ مجھے پتا ہے, انشاءاللہ میں سنڈے کو آؤں گا. آئی نو آپ کا ٹائم بہت پریشیس ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو جی فرسٹ آف سوال آل کریں. سننے والوں کے لیے, اور سب سے پہلے آپ کے لیے, کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے کچھ کوسچنز ہیں, اور میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ایتھیزم کے اوپر بھی, ہر چیز کے اوپر, رائٹ. تو سننے والے بھی غلط طریقے سے مت لیں. میرا کوسچن ہے, تو مطلب کوسچن یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر شراب کو بولا گیا کہ حرام ہے, رائٹ, مطلب 100% اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شراب حرام نہیں ہے. سو وائی ناٹ لونڈیوں کیوں نہیں بولا گیا؟ لونڈیوں کو حرام قرار دے دیتے آخر میں, مطلب. جی جی, تو بھئی یہ ول آف گاڈ کی بات ہے نا, ول آف گاڈ کی بات ہے. آپ لونڈیوں کو حرام بھی بول لیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو ہزاروں سال سے لونڈیاں بنائی جا رہی تھی, وہ تو آپ پھر پکڑ کے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ یا اللہ تو نے پیغمبر کے ذریعے لونڈیوں کو حرام کیوں کیا؟ پہلے دن ہی جو ہے نا وہ سسٹم ایسا بننا چاہیے تھا کہ دنیا میں غلامی ہوتی ہی نا. پروفٹ نے تو آ کے پھر بھی ڈسکریج کیا لونڈی سسٹم کو, ٹھیک ہے, غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا, جو اپنی موت مر گیا. اگر میں یہ کہوں کہ پروفٹ یا قرآن اس کو حرام کر دیتے, تو آپ کا اعتراض تو ایڈریس ہو جائے گا. اگلا اعتراض میں اٹھا دوں گا کہ وائی تھرو پروفٹ اور قرآن, ہزاروں سال سے جو استحصال ہو رہا ہے انسانیت کا, تو پہلے کیوں نہیں؟ ایک نیا سوال جنم لے لے گا نا, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ ایڈریس کریں گے. تو شیطان کیوں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ایک سسٹم بنتا ہے. آپ نیشنل جغرافک پہ ایک پروگرام دیکھیں, بلڈ فار دا کل. بلڈ فار دا کل میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہا ہے. کتنا دردناک منظر ہوتا ہے کہ جب ایک معصوم سے ہرن کو ایک چیتا آ کے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا. اب میں گاڈ کو چیلنج کروں گا کہ تو آسمان سے بھی اس کے لیے خوراک نازل کر سکتا تھا, اتنی بے دردی سے کیوں مارا جاتا ہے؟ ان باتوں کے جواب کیا ہیں؟ ول آف گاڈ. یہ سسٹم اس نے بنایا ہے, ول اس کی چلے گی. تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے ابتلا کے اوپر کھڑا ہے. کسی کو غریب رکھ کے اللہ نے آزمایا, کسی کو امیر رکھ کے آزمایا, کوئی غلامی میں پیدا ہو کے آزمایا گیا, کوئی عمارت میں پیدا ہو کے آزمایا گیا. سب ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہیں بھائی. مسئلہ صرف غلامی آزاد کا نہیں ہے. مجھے بتائیں, وہ غلام زیادہ بہتر ہے کہ جس کا مالک اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرتا ہو, یا وہ آزاد شخص کے جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو؟ وہ تو کہے گا بھائی مجھے کوئی غلام بھی رکھ لے, میری روٹی پوری کرے, میرے بیوی بچوں کی روٹی پوری کر دے. وہ تو سمجھے گا غلام مجھ سے بہتر ہے. یہ سوچنے کا زاویہ ہے نا. تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے معاملات آزمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اسلام اسے حرام بھی کر دیتا, پھر بھی حرام کسی کو نہیں آنا تھا. اگلا کوشچن پھر میں اٹھا دوں گا کہ اسلام نے آگے کیوں حرام کیا ہے؟ پہلے سے ہی حرام ہونا چاہیے تھا. پہلے سے کیوں رومنز نے کس طرح لوگوں کا استحصال کیا ہے, پرشینز نے کس طرح استحصال کیا ہے, اسلام نے تو آگے پھر بھی ایک سٹیپ طے کروایا نا, اسے ڈسکریج کیا اور وہ سسٹم اپنی موت مر گیا. اس وقت پریکٹیکلی دنیا میں یہ سسٹم اپنی موت مر چکا ہے. لیکن اس کا کریڈٹ اگر کسی ایک شخصیت کو جاتا ہے نا, تو پروفٹ کی ذات ہے, جنہوں نے انیشلی یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. راہ حرام والا حرام یہ نہیں ہو سکتا تھا بھائی, اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے ڈسکریج کر کے اس کی موت مارا جا سکتا تھا. شراب کے تو معاملات یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. اس میں تو ایک بندہ ایکسٹریم پہ چلا گیا, اس کے اوپر تو کسی کی ہوش بھی نہیں, وہ جو مرضی کرتا پھرے. لونڈی اور غلاموں کا جو سسٹم ہے, لونڈی اور غلام خود اس وقت آزاد لوگوں کے انڈر رہ کے اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کرتے تھے, کیونکہ ایک سسٹم چل رہا تھا. فوراً حرام کر دیا جاتا تو مالک کہتے جاؤ آزاد ہو, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. ان کا تھا حضرت کہاں جائیں ہمیں تو عادت ہی کو نہیں کمانے کی نا, ہم نے کوئی ہنر سیکھا. ایک اناڑی بندے کو آپ اس طریقے سے نکال دیں تو ظلم کرنا ہے.
اس لیے اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ. اور پھر بعد میں جو مستقبل میں ہونے والی جنگیں تھیں ان میں وہ عورتیں اور وہ مرد، وہ بچے جو میدان جنگ میں آ کے لڑتے تھے، ان کے لیے اس سسٹم کو رکھا گیا، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے تو ان ساری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا تھا. نہیں، جو جنگ میں لڑنے آئی تھی مسلمانوں سے عورتیں، ایک حال یہ تھا کہ ان عورتوں کو واپس بھیج دیا جاتا اور جا کے وہ اور بچے پیدا کرتی اور آگے مسلمانوں سے لڑتی، اور وہ جو بچے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے، وہ جوان ہو کے اپنے باپ داداؤں کے بدلے لیتے مسلمانوں سے، رومنز اور پرشینز کی اولادیں. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو آگے ان کے مرد جو قتل ہو چکے ہیں ان عورتوں اور بچوں کو واپس نہ بھیجا جائے بلکہ مسلمانوں کی کفالت میں دے دیا جائے، اور انہیں پابند کیا جائے کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلانا ہے، جو خود پہنتے ہو ان کو پہنانا ہے. یہ سارے معاملات ان کے ساتھ اسی طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپشن تھا. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو آخری بات کروں جس سے آپ کو مزید سیٹسفیکشن ہو جائے گی، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آج پروفٹ آتے نبی الاسلام تو شاید یہ لونڈی اور یہ والا سسٹم جو اپنی موت مر چکا ہوا ہے تو پروفٹ اسے انڈورس ہی کرتے، یہ نہ ہوتا کہ دوبارہ سے اسے لونڈی سسٹم کو بحال کرواتے. ٹھیک ہے، آپ اس سسٹم میں دیکھیں جس سسٹم میں وہ آئے ہیں، اس میں بہت بڑی سٹیپ. مجھے بتائیں جس سسٹم میں ایک باپ کے مرنے پر اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کے عقد میں آ جاتی تھی، وہاں حرمت کی یہ بات بتانا کہ یہ تمہاری ماں ہے تم شادی نہیں کر سکتے. جہاں لوگ سینکڑوں عورتوں کا استحصال کرتے تھے وہاں یہ قدغن لگانا کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ یہ کہنا کہ 4 کی بھی اجازت ہے، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے، اس معاشرے میں یہ بہت بڑی بات تھی بھائی. لہذا آج کا معاشرہ جو ایوالو ہو کے جس لیول پہ پہنچا ہے نا، اس میں ہم اس طرح کی نارمز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو اس قبائلی سسٹم کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں، اسلام نے اگر کوئی چیزوں کی اجازت یا وہ اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو آپ کے اوپر وہ مسلط نہیں کیے ہوئے. اسلام نے کہیں کہا ہے کہ آپ نے زبردستی غلام رکھنا ہے لوگوں کو، زبردستی جو ہے وہ کنیزیں بنا کے رکھنا ہے لوگوں کو. اسلام تو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ آزاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پاؤ. لیکن اس قبائلی سسٹم میں جہاں ایک سلسلہ چل رہا تھا، گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے جو اس کی حکمت تھی وہ رکھا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملات چلے. تو ہم آج کی اس سیولائزڈ ورلڈ کے اندر جب انسانیت ٹھوکریں کھا کے امپائرز ختم ہو چکی ہیں، نیشنز کی حکومت بن چکی ہیں، بیسک ہیومن ویلیوز لوگوں کو ڈیموکریٹک ویلیوز کا پتہ ہے، ان ویلیوز میں ہم بیٹھ کے دوربین لگا کے اس سسٹم کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کے حالات و واقعات کے اندر جو اس وقت بیسٹ پرفارمنس دی اسلام نے وہ پاسبل اسی طریقے سے ہو سکتا تھا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آج اگر پروفٹ آتے تو یہ بیلٹنگ اور ووٹنگ سسٹم کو پریفر کیا جاتا، لیکن اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا. کیوں؟ اس زمانے میں قبائلی سسٹم تھا اور قبیلے کا سردار کثرت رائے سے جو سب سے سوٹیبل بندہ ہوتا تھا اسے قبیلے کا سردار چنا جاتا تھا. اس ایک بندے کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ کے برابر ہوتی تھی. جس طرح پریکٹیکلی آج بھی مجھے بتائیں یورپ اور امریکہ میں جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو منتخب ہو کے آتے ہیں وہ ایک بندے کی ووٹ اتنی بھاری ہے نا، ہزاروں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے آیا اوپر. وہاں پہ بھی قبائلی سسٹم میں لوگ الیکٹ ہو کے، لوگ تو کہتے ہیں نہیں خلفائے راشدین کہاں سے آ گئے ہیں، بھائی الیکٹڈ لوگ تھے. وہ حضرت علی بنو ہاشم کے قبیلے کے سردار تھے اپنے زمانے میں، تو ان کے پیچھے پورا قبیلہ بنو ہاشم کھڑا ہوا تھا. وہ ایک بندے کی ووٹ نہیں تھی، وہ پورے قبیلے کی ووٹ تھی. آج ذرا معاملات ڈفرنٹ ہو چکے ہیں، اب قبائلی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. آپ تو خان ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. مجھے بتائیے آپ کے علاقوں میں کتنا سٹرونگ فیملی سسٹم ہے، قبائلی سسٹم ہے. اس میں اگر قبیلے کا ایک بڑا کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس قبیلے کی طرف سے مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اللہ نے یہ چیک لگا دیا کہ قرآن و سنت کے تعلیمات کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، خواہ وہ حکمران وقت بھی ہو. وہاں پہ وہ قدغن لگائی ہوئی ہے. لیکن شریعت میں جو معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں، جزیات میں دیکھیں تو کئی ایک چیزیں جن پہ ہماری ریزرویشن ہوگی. لیکن سسٹم اسی طریقے سے قانون ابتلا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر جو اپنا جاوید غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر دنیا میں انسان جوانی کی عمر کے آسمان سے نازل ہوتے نا تو ماں باپ کے حقوق کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب دنیا کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے کہ بچہ بلی کے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے اس کے اوپر احسانات ہیں. لہٰذا اس کا اتنا بڑا حق رکھ دیا گیا ہے
کہ اسلام میں اولڈ ایج ہاؤسز نہیں ہیں. ہاں اگر بچپن میں ماں باپ اس طریقے سے بچوں کو نہ پالتے اور بچے جوانی کی عمر میں آسمان سے نازل ہوتے اور آتے شادیاں کر کے اپنے معاملات آگے چلاتے اور ان کے بچے بھی آسمان سے نازل ہوتے تو ماں باپ کے حقوق کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو آپ پک اینڈ چوز اگر کریں گے تو وہ معاملات پورا ٹوٹالٹی کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں ہر پرزہ اپنی جگہ پہ فٹ ہے اور ایک جو آزمائش والا معاملہ اللہ نے رکھا ہے, کسی کو دے کے آزمایا, کسی سے لے کے آزمایا, کسی کو بھوکا رکھ کے آزمایا, کسی کو زیادہ دولت دے کے آزمایا. اگر آخرت کو دنیا سے الگ کر دیں گے تو دنیا ظلم کے نظام پہ چل رہی ہے, لیکن اگر آخرت کو جوڑیں تو پھر یہ نظام پرفیکٹ ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی, اللہ دے سکتا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ دنیا میں جو شریعت کا نظام ہے اور جو معاملات ہیں یہ پرفیکٹ ہیں؟ جب تک کہ انہیں آخرت کے ساتھ نہ جوڑا جائے اس وقت تک یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ورنہ تو دنیا میں کتنے مظلوم ہیں جو مر جاتے ہیں, انہیں انصاف ہی کو نہیں ملتا. تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اچھا انصاف کرنے والا ہے, یہ تو بیچارہ مظلوم مر گیا, تو وہ تو ہمیں کہے گا بھئی میرے تو نبی کا نواسا بھی مظلومن شہید ہوا ہے. کس چیز کا گلہ؟ آخرت میں بدلہ ملے گا. اور آخرت میں جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کی جنتوں میں پہنچ جائیں گے, وہ کہیں گے دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی. اگر ہمیں دنیا کی 20-25 سال کی تکلیف کے عوض بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کی یہ ملنے والی تھی جس میں ہم نے نہ بوڑھا ہونا ہے, نہ ہمیں بدحالی آنی ہے, نہ کوئی پریشانی آنی ہے, نہ موت آنی ہے, تو سب نے کہنا ہے کہ یہاں بھی بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. تو کہیں گے یار یہ بہت زبردست آسان پیکج ہے. آخرت سے جوڑے بغیر اگر آپ یہ چیزیں لیں گے اور یہ اس طرح کے کوسچنز کے اٹھائیں گے, اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایتھیسٹ ہے ہمارا صرف ایک اختلاف ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ. اف گاڈ ایگزسٹس باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے, پھر مرضی اس کی چلے گی, چاہے مجھے برا لگے چاہے اچھا لگے, کیونکہ میں کریٹڈ ہوں, کریٹر نہیں ہوں. میری مجبوری ہے بھائی, میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں اس ایک نہتے انسان کی مانے دوں جسے سمندر میں پھینک دیا گیا اور سمندر کے کنارے ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اس طریقے سے تیرو تو کنارے تک پہنچ جاؤ گے, تو میں اب اس سے ضد لگا کے بیٹھ جاؤں کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں سمندر میں پھینکا؟ بھائی پھینک دیا اس نے. اب مجھے وہ کنارے پہ کھڑے ہوئے شخص کی آواز پہ لبیک کہنا ہے تو میں بچا لوں گا اپنے آپ کو, ادروائز میری ضد کرنے سے میں ڈوبوں گی. وہ کنارے پہ کھڑا ہوا شخص وقت کا پیغمبر ہے جو بتا رہا ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, تمہیں مر کے اس کے پاس پہنچنا ہے. اب آپ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں, مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا. تو اس طرح کرنے سے اگر میں بچ جاؤں اس کریٹر سے تو پھر تو ٹھیک ہے, میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں, مجھے مار کے دوبارہ زندہ کر لے گا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی, اور یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, سورۃ الانبیاء. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. آئی فون بنانے والے آئی فون کے کریٹر ہیں. آپ مشورہ تو ضرور دے سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتے کہ اس ورژن میں آپ نے یہ چیز کیوں رکھی, اس میں یہ, وہ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی اگر مرضی ہے تو آپ اپنا فون بنا لو یار, آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, لیکن کریٹر سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سبحان اللہ, 2 سوال. تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو علی بھائی. اٹس ورتھ اٹ آپ سے بات کرنا. آپ نے جو بولا نا کہ اگر پروفٹ محمد آ جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو نہ کرتے. اٹس ورتھ اٹ, آئی سویئر ٹو گاڈ. بہت شکریہ آپ کا, اور میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا, میرے اور بھی کویشچن کروں گا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ. جزاک. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.